والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم سامعین، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 145 جس کا آج ہم ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ تشریف لے رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے بِكُلِّ آیَةٍ، ہر نشانی کے ساتھ، ہر دلیل کے ساتھ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ آپ کے قبلے کی پیروی پھر بھی نہیں کریں گے۔ قبلہ شریف کے تحویل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جو قبلہ شریف چینج فرمایا ہے تو قبلہ شریف کی چینجنگ، یہ جو چینجنگ والا معاملہ ہے، تبدیلی ہے، اہل کتاب پر بڑی گراں گزر رہی ہے۔ ان پر یہ بڑی مشقت سے وہ برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو، ان کے لیے بڑی مشکل ہے کہ انہوں نے قبلہ شریف جو ہے وہ اپنا حرم شریف کو رکھ لیا، بیت اللہ شریف کو، کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا، اور ان کے متبعین جو ہیں، ان کے پیروکار جو ہیں، وہ بھی خاموشی کے ساتھ ان کے پیچھے چل کے انہوں نے بھی اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ کسی نے کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا، کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے۔ یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ چیمہ گویاں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چوک چوراہے میں جہاں پہ 4 آدمی بیٹھے ہیں وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پہ 2 کھڑے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن اس معاملے کو انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنا لیا۔ اہل ایمان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، اور منافقوں کے گھر میں کوئی آگ لگی ہے، اہل کتاب اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان بھی نہ ہوں، اور یہ بھی سمجھ لیں، سوچ لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بھی آپ پوری وثوق کے ساتھ سمجھ لیں کہ آپ سارے کے سارے دلائل لے کر بھی اگر ان کے پاس آ جائیں کہ یہ جو قبلہ چینج کیا گیا ہے یہ حق کے ساتھ چینج کیا گیا ہے، تو یہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی یہ نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کی طرف یہ نہیں آئیں گے۔ پیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ اطلاع فرما رہا ہے، اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور جب وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے تو اے پیارے محبوب علیہ السلام آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ حسن کے ساتھ تو یہاں پہ قبلے کا ذکر فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ بھی
نہ تو ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، نہ ان کی کسی بات پر کام دھریں گے، نہ اپنے معاملات کے اندر ان کو شامل کریں گے، نہ کسی قسم کی ان کی جب وہ بات کو لے کر ان کی طرف چلیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ ان کی طرف توجہ ہی نہیں فرمائیں گے، ان کے قبلے شریف کی طرف آپ نہیں منہ کر سکتے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور فرمایا کہ اور یہی نہیں ہے فقط، فرمایا کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں بھی اختلاف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِطَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی وہ آپس میں بھی نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کفر جو ہے وہ جو مرضی ہو، مختلف شکلیں ہوتی ہیں کفر کی، ہنود، نصارہ اور بت پرست، آگ پرست اور جتنے بھی ہیں یہ مختلف شکلوں والے کافرین جتنے بھی ہیں، یہ جب آپس میں ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں گے، لیکن محبوب جب بات آپ کی آئے گی تو پھر آپ کے معاملے میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ الکفر ملت واحدہ، کفر اکٹھا ہو جائے گا جب اسلام کی باری ہے۔ لیکن اگر ان کے شرازے کو آپس میں دیکھیں گے، ان کو بنظر غور ان کی حالت پر دیکھیں گے تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھتے، اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھتے۔ جب یہ اکٹھے ہو کر نہیں بیٹھتے تو ان کا قبلہ شریف تو بیت المقدس ہے، لیکن بیت المقدس ہوتے ہوئے بھی ہنود نے قبلہ کچھ اور سمت کو رکھا ہوا ہے اور نصارہ نے اپنا قبلہ کچھ اور سمت رکھا ہوا ہے۔ ان کا آپس میں بھی ایک دوسرے کا متفقہ قبلہ شریف نہیں ہے۔ جب ان کا آپس میں بھی متفقہ نہیں ہے تو پیارے آپ کو ان کی طرف توجہ دینے کی یا ان کی بات سماعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، یہ خطاب امت کی علماء کو ہے یا امت کے سمجھداروں کے لیے ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی معاملہ فہمی کی بصیرت عطا کی ہے، جس سے تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اس کو یہ خطاب ہے کہ اگر تو پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم بھی آ چکا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر تو تم ظالمین میں سے اٹھائے جاؤ گے، پھر تم ظالمین میں سے، خسارے پانے والوں میں سے، گھاٹا کھانے والوں میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہے کہ فرمایا والا ان تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، علم آ جانے کے بعد، علم ہونے کے بعد، علم رکھنے کے بعد اگر کوئی کسی قسم کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو حسنات سے سیئات کی طرف یا اولا سے خلاف اولا کی طرف یا اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے شیطان کے راستے کی طرف یا کسی دوسری طرف لے کر جاتا ہے، علم آنے کے بعد تو اس کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ڈبل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ ہے جسے جہالت کے اندھیرے میں رکھ کر وہ جاہل ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کا سینہ میں نے علم کے ساتھ روشن کیا ہے۔ تو جس کا سینہ علم کے ساتھ روشن ہے، جس کے پاس علم موجود ہے، وہ اگر گناہ کرے گا تو پھر ایک تو اس کا گناہ کا اسے عذاب ہوگا کہ جو اس نے گناہ کیا، اور دوسرا اسے اس چیز کا گناہ ہوگا کہ جو اسے علم کی روشنی میسر تھی مگر اس نے اگنور کیا، اور اگنور کرنے کے بعد وہ نافرمانی کی طرف مبتلا ہوگا۔ ایک گناہ کا اس کی سزا اور دوسرا علم کو اگنور کرنے کی سزا۔ اس لیے
علماء کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق آگے چلیں، علم کے مطابق آگے چلیں۔ ایک عالم دین بہکتا ہے تو وہ فقط ایک عالم دین نہیں بہکتا، بلکہ اس کے بہکنے کے ساتھ پورا معاشرہ بہک جاتا ہے، اس کے ساتھ پوری جتنی ایک وابستہ قوم ہے وہ ساری کی ساری قوم بہک جاتی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم ہونے کے بعد اگر کسی قسم کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر عالم دین ہو اور چاہے اسے مشورے دے کہ نہیں یہ بیان کر اور یہ نہ کر، یہ بیان کر اور یہ نہ کر، اس چیز کو آپ سامنے رکھیں اور اس چیز کو نہ سامنے رکھیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ چاہے بندہ عالم دین کو کہے کہ آپ یہ جو ہے وہ بیان کریں اور یہ نہ بیان کریں۔ عالم کا کیا کام ہے؟ عالم کا تو کام یہ ہے کہ معاشرے کی نبض ہاتھ میں رکھے اور نبض کو ہاتھ میں رکھ کر علم کی صورت میں جس ڈوز کی ضرورت ہے وہ ڈوز ان کو کلیئر کر کے سامنے پیش کریں۔ جب وہ ڈوز دے گا تو مجھے بتائیں وہ ڈوز جس پر جا کر اثر انداز ہوگی وہ اس کا مخالف ہوگا یا اس کے حق میں بولے گا؟ وہ اس کی مخالفت میں اترے گا نا۔ اور عالم دین کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں قرآن و سنت کو پیش نظر رکھے گا، ان مخالفین کو اپنی نظر میں نہیں رکھے گا، مخالفین کو اپنی نظر میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر جو علم کی روشنی ہے یا تو وہ دیکھے گا اس علم کی روشنی کو اور دیانتداری کو، امانت داری کو، یا دیکھے گا ان کو۔ اگر ان کو دیکھے گا تو ان کو دیکھنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اگر علماء دنیا داروں کے پاس، مالداروں کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیں اور ان کی مجلس میں جا کر جب وہ بیٹھنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ جب وہ گفت و شنید، نشست و برخاست اور ان کے ساتھ اگر یہ معاملات شروع کر دیں علماء، پھر فرمایا کہ اس عالم کے لیے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس کے لیے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ کیوں کہ وہ پھر کبھی بھی کسی بھی صورت میں حق کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو دنیا دار ہیں ان کی مجالس کے اندر یا ان کے گرد و پیش لازماً خلافات کا اجتماع ہوتا ہے، لازماً ان کے پاس ناجائز معاملات ہوتے ہیں، دنیا داری ہے۔ تو جب وہ دنیا داری ہے تو پھر یہ اس کے سامنے دیکھتے ہوئے اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلے گا، ان کے ساتھ اس ساری کی ساری غلط فہمیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا، تو جب وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے تو اس نے اپنے سینے کی جو نورانیت تھی اسے ختم کر کے اپنے جب وہ ہدایت کے ساتھ سمجھوتا کیا اور ظلمات کے ساتھ، گمراہی کے ساتھ اس نے شیک ہینڈ کر لیا۔ جب اپنے ساتھ کیا تو پھر جتنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ بھی اس نے سمجھوتا کر لیا۔ جب وہ سمجھوتا کر کے اٹھ گیا تو سمجھ لو کہ اس نے پورے دین داری کی اور دین کی اس عمارت کو جب وہ مسمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا علماء کا کام نہیں ہے کہ کسی کی بھی پرواہ کریں، کسی کو بھی خاطر میں لائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے عالم دین تھے، حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کے مصنف جو ہیں چھوٹے عالم دین تھے، لیکن آپ کی اگر ان کا دیکھیں تو شہادت ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، ان کی وفات کس مقام پر ہوئی ہے۔ اتنے بڑے علماء صرف کیا ہے کہ حق کے معاملے پر ڈٹے رہے اور دنیا داروں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ جب دنیا داروں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا تو دنیا داروں نے کہا کہ ہم آپ کو اٹھا کر جیل میں بھی ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا جیل قبول ہے مگر سمجھوتا کسی صورت نہیں ہو سکتا، دینی معاملات میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے کہ جب آپ کو جیل کے اندر آپ کا وصال ہوا، جیل میں، اور آپ کو جب جیل سے آپ کا جسد خاکی جب نکالا گیا تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کو تربت انور میں اتارا گیا آپ کی قبر شریف میں، تو آپ کی
قبر شریف سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ جس علاقے کے اندر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور تھی، آپ کی قبر کی وجہ سے وہ پورا علاقہ خوشبو سے معمر رہتا تھا۔ جس کسی کو خوشبو کی ضرورت پڑتی تھی وہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پہ آتا اور وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کر گھر میں چلا جاتا، وہ مٹی اپنے گھر میں رکھتا، اس کا گھر خوشبو سے معطر رہتا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، ڈیلی کا معاملہ ہو گیا تھا کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی نہیں رہتی تھی، لوگ آتے اور وہ خوشبو سمجھ کے اسے اٹھا کر لے جاتے، لوگ آتے اٹھا کر لے جاتے، لوگ آتے، ڈیلی بیسس پر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کو پورا کیا جاتا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتنی معزز ترین شخصیت ہستی ہو کر لیکن ان کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ تھا، ان کے ظاہری حیات میں ان کے سامنے جب موجود تھے اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ اس وقت تو وہ جس کی قبر سے قبر کی مٹی اتنی خوشبودار ہے، مجھے بتائیں اس کے اپنے وجود کی خوشبو کیا عالم کیا ہوگا؟ جس کا وجود قبر میں پہنچا اور قبر میں پہنچنے کے بعد از خود تو قبر کی خوشبو نہیں ہے، خوشبو تو اصل اس وجود کی ہے کہ جو اس قبر میں پہنچا اور اس وجود کی وجہ سے وہ قبر جو ہے وہ خوشبودار ہو گئی، پھر اس وجود کی خوشبو تو زیادہ ہوئی، لیکن وہ خوشبودار وجود جب ان دنیا داروں کے سامنے تھا اس وقت تو اس خوشبودار وجود کو انہوں نے جیل میں رکھا ہوا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ کبھی بھی جب وہ باطل کے ساتھ حد کمپرومائز نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔